فتح السلام کی کتاب نمبر 58 کتاب الجزیۃ والموادعات، جزیہ اور مصالحت کی کتاب ختم ہوئی الحمدللہ۔ اس کتاب میں کل ابواب 22 اور کل احادیث 34 ہیں۔ حدیث نمبر 3156 تا 3189۔ باب نمبر 1، باب الجزیۃ والموادعات مع اہل الحرب، باب ہے یعنی اہل ذمہ سے جزیہ اور لڑائی والوں کے ساتھ صلح کے احکام۔ اس باب میں 5 حدیثیں ہیں۔ حدیث نمبر 3156 تا 3160۔ باب نمبر 2، باب اذا وادع الامام مالک القریۃ هل یکون ذلک لبقیتہم، باب ہے کہ جب امام کسی بستی کے بادشاہ سے صلح کر لے تو کیا وہ ان کے باقی لوگوں کے لیے بھی صلح ہوگی۔ اس باب میں ایک حدیث ہے۔ حدیث نمبر 3161۔ باب نمبر 3، باب الوصاۃ باہل ذمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں سے عہد کیا ان کے متعلق وصیت۔ اس باب میں ایک حدیث ہے۔ حدیث نمبر 3162۔ باب نمبر 4، باب ما اقطع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من البحرین وما وعد من مال البحرین والجزیہ وَلِمَنْ يُقْسَمُ الْفَيْءُ وَالْجِزْيَةُ، باب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین سے جو جاگیریں یعنی عطیے دیے اور بحرین کے مال اور جزیہ سے جو وعدے فرمائے اور فے اور جزیہ کن میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس باب میں 3 حدیثیں ہیں۔ حدیث نمبر 3163 تا 3165۔ باب نمبر 5، باب اثم من قتل معاہدا بغیر جرم، باب ہے کہ ذمی کو کسی جرم کے بغیر قتل کرنے والے کا گناہ۔ اس باب میں ایک حدیث ہے۔ حدیث نمبر 3166۔ باب نمبر 6، باب اخراج الیہود من جزیرۃ العرب، باب ہے یہود کو جزیرہ عرب سے نکالنا۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں۔ حدیث نمبر 3167 3168۔ باب نمبر 7، باب اذا غدر المشرکون بالمسلمین هل يعفى عنهم، باب ہے جب مشرکین مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کرے تو کیا انہیں معاف کیا جائے گا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے۔ حدیث نمبر 3169۔ باب نمبر 8، باب دعاء الامام علی من نکث عہدا، باب ہے عہد توڑنے والے کے خلاف امام کا دعا کرنا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے۔ حدیث نمبر 3170۔ باب نمبر 9، باب امان النساء وجوارہن، باب ہے عورتوں کا کسی کو امان اور پناہ دینا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے۔ حدیث نمبر 3171۔ باب نمبر 10، باب ذمۃ المسلمین وجوارہم واحدہ یسعی بہا ادناہم، باب ہے کہ مسلمانوں کا عہد اور ان کا پناہ دینا ایک ہے، ان کا سب سے کم مرتبہ آدمی بھی اسے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے۔ حدیث نمبر 3172۔ باب نمبر 11، باب اذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا اسلمنا، باب ہے کہ جب کافر کہیں صبأنا یعنی ہم نے دین بدلا اور اچھی طرح یہ نہ کہہ سکیں اسلمنا یعنی ہم مسلمان ہو گئے۔ اس باب میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ باب نمبر 12، باب الموادعات والمصالحات مع المشرکین بالمال وغیرہ واثم من لم یفی بالعہد، باب ہے مشرکین کے ساتھ مال وغیرہ پر آپس میں لڑائی نہ کرنے اور ایک دوسرے سے صلح کے عہد کا بیان، اور جو عہد پورا نہ کرے اس کے گناہ کا بیان۔ اس باب میں ایک حدیث ہے۔ حدیث نمبر 3173۔ باب نمبر 13، باب فضل الوفاء بالعہد، باب ہے عہد پورا کرنے کی فضیلت۔ اس باب میں ایک حدیث ہے۔ حدیث نمبر 3174۔ باب نمبر 14، باب هل يعفى عن الذمی اذا سحر، باب ہے جب ذمی جادو کرے تو کیا اسے معاف کیا جائے گا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے۔ حدیث نمبر 3175۔ باب نمبر 15، باب ما يحذر من الغدر، باب ہے دشمن کے عہد توڑنے سے ہوشیار رہنا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے۔ حدیث نمبر 3176۔ باب نمبر 16، باب کیف ینبذ الی اہل العہد، باب ہے عہد والوں کی طرف یعنی ان کا عہد کیسے واپس کیا جائے۔ اس باب میں ایک حدیث ہے۔ حدیث نمبر 3177۔ باب نمبر 17، باب اثم من عاہد ثم غدر، باب ہے اس شخص کا گناہ جو عہد کرے پھر توڑ دے۔ اس باب میں 3 حدیثیں ہیں۔ حدیث نمبر 3178 تا 3180۔ باب نمبر 18، بابن، یہ باب بلا عنوان ہے۔ اس باب میں 3 حدیثیں ہیں۔ حدیث نمبر 3181 تا 3183۔ باب نمبر 19، باب المصالحات علی 3 ایام او وقت معلوم، باب ہے 3 دن یا کسی معین مدت کی شرط پر صلح کرنا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے۔ حدیث نمبر 3184۔ باب نمبر 20، باب الموادعات من غیر وقت، باب ہے کوئی وقت مقرر کیے بغیر آپس میں جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کرنا۔ اس باب میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ باب نمبر
نمبر 21 باب طرح جیا فی المشرکین فی البئر ولا یؤخذ لهم ثمان، باب ہے مشرکین کی لاشیں کنویں میں پھینکنا اور ان کی کوئی قیمت نہ لینا۔ اس باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 3185۔ باب نمبر 22 باب اثم الغادر للبر والفاجر، باب ہے نیک اور بد کے ساتھ بد عہدی کا گناہ۔ اس باب میں 4 حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 3186 تا 3189۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔